السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس عنوان میں اور اس سلسلے میں جو سوال اور جواب اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ سوال نمبر 55 ہے، اور اس کا جواب ہم نے اس سوال اور اس کے جواب کے ضمن میں کچھ باتیں اس سے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اور سوال یہ تھا کہ کیا حزبی کتابوں یا ہمارے ملک میں باہر سے آئی ہوئی جماعتوں کی غلطیوں کو بے نقاب کرنا دعات کے پیچھے پڑنا شمار کیا جائے گا؟ یعنی سوال یہ تھا کہ کیا جو فرقے سعودی عرب جو ہمارے ملک آیا ہے نا، ہمارے ملک میں اس سے مراد سعودی عرب کی بات چل رہی ہے، کیونکہ سوال سعودی عرب کے اندر ہوا ہے۔ ہمیں جو اس سے پیغام لینا ہے وہ انہی فرقوں کے عقائد اور ان کے منہج کے سلسلے میں سمجھنا ہے کہ ان کے عقائد اور اسے ہی ان کے منہج میں کیا انحراف اور کیا بگاڑ ہے۔ یہ سوال تھا، اور اس کا جواب جو صفحہ نمبر 325 پر شروع ہوا تھا، تو یہ سوال اور اس کا جواب ہم نے کچھ پڑھا ہے، اور اس حوالے سے کچھ دلائل سلف صالحین کی سیرت میں ہم نے پڑھا ہے کہ جن کے ہاں عقائد میں انحراف تھا، جن کے ہاں فکر میں بگاڑ تھا، منہج میں فساد تھا، ان پر رد کرنا، ان پر نقد کرنا ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ شخصیتیں ہوں تو بھی رد کیا ہے انہوں نے، یا کچھ کتابیں ہوں جو باطل یا ضلالت پر مشتمل ہوں اس پر بھی رد کیا ہے، اور جرح و تعدیل کا پورا جو باب ہے جس بارے میں بے شمار کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، وہ کتابیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جن کے یہاں انحرافات پائے جاتے ہوں، بگاڑ پائے جاتے ہوں، فساد پائے جاتے ہوں، ان سے امت کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اور اسی اعتبار سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے امام شعبہ بن حجاج، ایسے ہی امام احمد کے بیٹے امام عبداللہ بن احمد بن حنبل، ان کا تذکرہ اور ان کے اقوال وغیرہ کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ اور اسی طرح سے صراحت کے ساتھ حسین کرابیسی اور ایسے ہی حارث محاسبی، ان دونوں کے نام کے ساتھ ہمارے امت کے اسلاف نے، ائمہ نے ان پر رد کیا ہے کہ ان کی کتابیں گمراہی کی کتابیں ہیں، ان کی شخصیتیں مجروح ہیں، ان شخصیتوں کے پیچھے چلنا درست نہیں، ان سے دھوکہ نہیں کھانا ہے، یہاں تک وضاحت کیا کہ ان سے دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ ایسے ہی امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو چوٹی کے ایک امام ہیں، عالم ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام ابو زرعہ رازی یہ دونوں ایک وقت کے ہیں، ایک ساتھ میں بہت ساری مجلسوں میں بھی ان کا جانا آنا تھا، اس طرح کی ان کی سیرت میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ تو امام ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صراحت کے ساتھ حارث محاسبی اور اس کی کتابوں سے امت کو ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے۔ اب یہ چند باتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اب اس وقت جو ہمیں آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی حافظہ اللہ کا رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہے، اس ضمن میں شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے موجودہ دور میں جو منحرف شخصیات ہیں یا جن کے عقائد میں، جن کے منہج میں انحراف پایا جاتا ہے، ان سے بھی آگاہ کیا ہے نام لے کر۔ تو نام لے کر رد کرنے کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ ظاہر کرنے لگتے ہیں کہ یہ بے عزتی ہے شخصیات کی، یہ ان کی توہین ہے، ان کی تنقیص ہے، اس لیے نام لے کر کے رد نہیں کرنا چاہیے، آپ عمومی طور پر کوئی بات بول دیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ جن شخصیات پر یا جن باطن انحرافات پر رد کیا جاتا ہے، اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ تو اعتراض کرتے ہی ہیں، بعض ہمارے اپنے بھی ہیں جو اپنی کم علمی کی بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی کچھ اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اور بسا اوقات وہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ان سے شخصی طور پر ملاقات کر لی جائے،
ان سے شخصی طور پر جو لوگ زندہ ہیں ان سے شخصی طور پر ملاقات کر لی جائے، ان سے رابطہ کر لیا جائے، ان کو سمجھا دیا جائے کیوں ان کا نام لے کر کے ان کے اس فکر کو پوری دنیا کے سامنے کیوں نشر کیا جائے، یا مثال کے طور پر اسٹیجوں سے یا ایسے ہی میڈیا پر بیٹھ کر کے مثال کے طور پر خطبوں میں، جیسے اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پروگرام بھی لائیو چل رہا ہے، بہت سارے لوگ براہ راست بھی بیٹھ کر کے یہاں سن رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اسے لائیو بھی سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو آخر کیوں اس طرح کے پلیٹ فارموں سے ان کے عقائد اور ان کے انحرافات کو بیان کیا جائے، ان کی شخصیتوں کو مجروح کیا جائے؟ یہ اعتراض اپنے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے لیے یہ دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہمارے اسلاف نے نام بنام رد کیا ہے، نام لے کر کے رد کیا ہے، نام لے کر کے امت کو ان کی فکر سے آگاہ کیا ہے، ان کی کتابوں کو ضلالت اور بدعات کی کتاب کہا ہے، ان سے دھوکہ کھانے سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ فلاں کی حرکتوں کو دیکھ کر کے، اس کے رونے کو دیکھ کر کے یا اس کے سر جھکانے کو نگاہیں نیچی کرنے سے دھوکہ نہیں کھانا، کیونکہ وہ شخص عقیدے میں منحرف ہے، وہ شخص منہج میں فساد کا شکار ہے۔ اس طرح سے یہ ہمارے اسلاف کی سیرت ہے، اس لیے اس طرح کی بات کرنا درست نہیں ہے کہ شخصیتوں پر رد نہیں کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے، اصل ہدف کیا ہے وہ سمجھنا ہے۔ شخصیتیں تو مطلوب نہیں ہیں، شخصیتیں مطلوب ہی نہیں ہیں کہ ہم شخصیت پر رد کر رہے ہیں یا شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں، فی نفسی شخصیت مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ انحرافات ان کے یہاں نہ ہو، عقیدے کے، فکر کے، منہج کے، تو ہم ان کا نام ہی لینے کی نوبت نہ آئے، ان کا تذکرہ کرنے ہی کی نوبت نہ آئے۔ ہم کیوں نام لیں گے، کیوں تذکرہ کریں گے؟ ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ان کی شخصیت سے کوئی ہمیں تعلق نہیں ہے، ان کی شخصیت پر ہمیں کوئی جرح اور نقد نہیں کرنا ہے۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے عقائد سے، ان کے باطل مناہج سے، ان کی بدعات سے، ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے، یا ایسے ہی آج کل جو وسائل ہے میڈیا کے، اس پر جو ان کی فکر نشر ہو رہی ہے، اس سے امت کو آگاہ کیا جائے، امت کو بچایا جائے۔ یہ اصل میں مقصد ہے۔ رہی بات یہ کہ نجی رابطہ کیوں نہ کر کے ان کو سمجھا دیا جائے، پرسنلی ان سے رابطہ کر کے، ملاقات کر کے یا رابطہ کر کے کیوں نہ ان کو سمجھا دیا جائے، کیوں پلیٹ فارم پر یعنی عوامی پلیٹ فارم سے یہ بات کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلطیاں شخصی اور ذاتی نہیں ہیں، یہ غلطیاں ذاتی انداز کی ہوتی تو ان کو ذاتی طور پر سمجھا دیا جاتا۔ یہ عقائد کے انحرافات ہیں، یہ منہج کا فساد اور بگاڑ ہے، اور انہوں نے ان باطل عقائد اور ان فاسد مناہج کو، بدعات کو، یا اپنی مثال کے طور پر فکر کو جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، اسے انہوں نے عوامی طور پر پھیلایا ہوا ہے، کتابوں میں لکھ کر کے چھاپا ہے، پوری دنیا اس کو پڑھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور ایسے ہی میڈیا کے پلیٹ فارم سے یا عوامی پلیٹ فارموں سے اس کو عام کیا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے پڑھ کر کے اپنے عقیدے بگاڑ لیے، اپنے منہج فاسد کر لیے، نہ جانے کتنے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو اب آپ بتائیے کہ کیا نجی طور پر ان سے رابطہ کرنے سے یہ انحراف ختم ہو سکے گا؟ کیا ان کی اصلاح نجی فون کرنے سے ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گی۔ بہت حتمی بات ہے کہ آج کل کے دور میں جس پلیٹ فارم سے بدعقیدگی پھیلی ہے، جتنے اونچے پلیٹ فارم سے، اس سے زیادہ اونچے پلیٹ فارم سے اس بدعقیدگی کا رد کرنا ضروری ہے، نقد کرنا ضروری ہے، تاکہ اس سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے، جو بہک چکی ہیں وہ بھی جانیں اور وہ توبہ کر کے واپس لوٹیں، اور جن کے بہک جانے کا خطرہ ہے وہ بھی آگاہ ہو جائیں کہ اس طرح کی باتیں اگر آ رہی ہیں تو یہ فاسد باتیں ہیں، باطل عقیدے ہیں، یہ انحراف ہے عقیدے میں، فکر میں، منہج میں، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچا لے جائیں۔ یہ اصل میں اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا بالکل بیجا ہے میرے بھائیوں کہ ایک شخص نے اپنی بدعقیدگی اور اپنی فکر کی گمراہی پوری دنیا کے اندر پھیلا رکھا ہے، اور کوئی آئے اتنا خیر خواہی کرنے کا جذبہ لے کر کے کہ اسے نجی بات کر لینا چاہیے، پرسنل سمجھا دینا چاہیے۔ تو پرسنل سمجھانے سے کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ دنیا گمراہ ہو رہی ہے، امت میں انحراف پھیل رہا ہے، اور ہم اس کو نجی سمجھانے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب پلیٹ فارم عوامی پلیٹ فارم سے رد کر دیا جا رہا ہے، نقد کیا جا رہا ہے، ان کے باطل افکار و نظریات کی تردید عوامی پلیٹ فارم سے کی جا رہی ہے، لوگوں کو اعتراض ہے کہ عوامی پلیٹ فارم سے کیوں کی جا رہی،
لیکن جب عوامی پلیٹ فارموں سے بھی رد کر دیا گیا تو اسے پتہ چل گیا نا کہ میری بات درست نہیں ہے، میرا عقیدہ صحیح نہیں، میری فکر باطل ہے، تو اسے اس سے رجوع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ چاہے نجی کسی نے رابطہ کر کے سمجھا دیا ہو تو بھی رجوع کر لینا چاہیے، اگر عوامی پلیٹ فارم سے اگر سمجھا دیا ہو تو بھی رجوع کر لینا چاہیے۔ رجوع کر لینا تو بہر صورت واجب ہے اس کے اوپر، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انحرافات، یہ بدعات، یہ ہوس پرستی، یہ نفس پرستی، یہ اتباع ہوا، یہ بدستور جاری ہے۔ عام طور پر لوگ رجوع کرنے کی طرف نہیں آتے، رجوع نہیں کرنا چاہتے۔ تو جو ہمارے بھائی اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند اور سنجیدہ بن کر کے یہ باتیں کہتے ہیں، ان کے اس جذبے کی تو قدر ہے، لیکن جذبہ ضروری نہیں ہے کہ درست بھی ہو، صحیح بھی ہو، اس لیے انہیں اس بات کی نصیحت ہے، انہیں اس بات کی رہنمائی ان اسلاف کے اقوال سے ملتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نجی طور پر سمجھانا چاہیے، یہ اس وقت ہونا چاہیے جب نجی غلطی ہو، اس کی غلطی، اس کا گناہ، اس کی معصیت یا اس کا انحراف، اس کا جرم ذاتی اور شخصی طور پر ہو یا بالکل محدود ہو، 2-4 لوگوں تک وہ چیز پھیلی ہو تو ہم اسے نجی طور پر سمجھا سکتے ہیں۔ لیکن جب ایک انحراف پلیٹ فارموں پر عام ہو چکا ہے اور امت کے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بہک رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سارے لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ انحراف ہے، یہ فساد ہے، یہ بدعت ہے، یہ اتباع ہوا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے باز رکھو، ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں لے ڈوبیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان سے جو بہت اچھے جذبے کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ نجی طور پر سمجھانا چاہیے، عوامی پلیٹ فارموں سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے، انہیں ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ اس پر بھی غور کریں گے؟ آپ کو شخصیت کی غیرت تو آ گئی، اصولی بات بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ ایسا کہنے والے ہمارے بھائیوں کو یہ نصیحت ہے کہ آپ کو ان شخصیتوں پر نقد ہو رہا ہے، ان شخصیتوں کے افکار اور ان کے عقائد اور ان کی بدعات پر نقد ہو رہا ہے، اس سلسلے میں آپ کو غیرت آ رہی ہے کہ ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، عوامی پلیٹ فارموں سے ان کے نام لیے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں، ان کی بے عزتی، ان کی توہین ہے۔ تو کیا آپ کو اس پر بھی غیرت نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں بدعات اور انحرافات پھیلا رہے، ایک نہیں بلکہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو بہکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے؟ کیا امت کی اس گمراہی پر آپ کو غیرت نہیں آنی چاہیے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے زیادہ کوئی چیز یا کوئی شخص غیرت کیے جانے کا حقدار ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ غیرت کی جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ہے، نبی کی سنت ہے، سلف امت کا راستہ ہے، اس پر حرف نہیں آنا چاہیے، اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو امت کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں غیرت آنی چاہیے کہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ امت کو بہکایا جا رہا ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہے؟ کیوں ہم اپنے وسائل سے، اپنے ذرائع سے، اپنے پلیٹ فارموں سے امت کو آگاہ نہ کریں؟ میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ غیرت کہاں ہونی چاہیے۔ غیرت شریعت کے ضابطے کے مطابق غیرت ہونی چاہیے۔ ایک شخصیت کے لیے آپ غیرت کر رہے ہیں کہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ نبی کی سنت کے ساتھ تلاعب کیا جا رہا ہے، کیا اس سلسلے میں غیرت نہیں آنی چاہیے ایک مسلمان کو؟ تو یہ نقطہ اصل میں سمجھنے کا ہے۔ اس بارے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اصولی ضابطوں پر، اگر یہ طریقہ غلط ہوتا تو ہمارے اسلاف نے شخصیتوں کا نام لے کر ان کے عقائد سے، ان کے افکار سے امت کو آگاہ نہ کیا ہوتا۔ یہ دلیلیں ہمارے لیے کافی ہیں کہ ضرورت پڑنے پر جیسا انحراف ہو، جیسا فساد ہو، جیسا بگاڑ ہو، اسی اعتبار سے لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا، لوگوں کو اس سے بیدار کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے۔ اچھا، اس کے بعد شیخ جمال فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ سرزمین توحید میں رہنے والے بعض دعات اور بعض نوجوان ان مشکوک اور منحرف کتابوں کو قبول کر چکے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 328 پر ہے جو حاشیہ ہم نے پڑھا ہے۔ ہم صرف یہاں سے آگے والی بات کو جوڑنے کے لیے ان باتوں کو آپ کے سامنے دوبارہ ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بہتر چیز کو معمولی چیز سے بدل رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ابو الاعلیٰ مودودی اور ان کی کتابوں، اسی طرح محمد سرور بن نائف زین العابدین، اسی طرح حسن البنا،
سید قطب، محمد قطب، حسن الترابی اور ان جیسے دیگر اہل بدعت جیسے صلاح الصاوی اور محمد احمد الراشد وغیرہ کی تعریف، ستائش اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ چند لوگوں کے نام لیے تھے نا شیخ نے۔ اب اس کے بعد صفحہ نمبر 329 پر آپ دیکھیں، باقاعدہ یہاں پر شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے چند شخصیتوں میں جن کے نام انہوں نے لیے ہیں ان میں سے چند کے عقائد اور ان کے انحرافات کا تذکرہ بطور مثال کر رہے ہیں۔ نمبر 1، شیخ کہتے ہیں چنانچہ میں حق بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں۔ اولاً سب سے پہلے مودودی، مولانا مودودی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں، مولانا مودودی اپنی کتاب رسائل و مسائل، جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، کتابوں کے پڑھنے کا شغف ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مولانا مودودی کی کتابوں میں ایک کتاب جو ہے وہ رسائل و مسائل ہے، کئی حصوں میں ہے، حصہ اول، دوم، سوم، اس طرح سے کئی حصوں میں وہ کتاب پھیلی ہوئی ہے، رسائل و مسائل۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 57، اور یہ صفحہ نمبر 57 جو لکھا گیا ہے یہ 1351 کا ایڈیشن ہے، یعنی پرانا ایڈیشن ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حصہ نہیں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے اتنی ہی کتاب تھی جب حصہ نہیں تھا۔ اب وہ کتاب بعد میں کئی حصوں میں بعد میں پھیل گئی اور کئی حصوں میں وہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال صفحہ نمبر 57 ایڈیشن جو یہ ہے 1351 کا، اس میں فرماتے ہیں یہ کتاب عام ہے، پڑھی جا رہی ہے، آج بھی چھپ رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، مکتبات سے لوگ خرید رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں، اور یہ عقائد، یہ بدعات، خرافات، یہ ساری چیزیں لوگ پڑھ رہے ہیں، اور یہی عقیدے ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے کانوں سے گزرتے ہوئے ان کی دلوں تک پہنچ رہے ہیں، اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے رسائل و مسائل کے اس صفحے پہ کیا کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال حضور علیہ السلام کے زمانے ہی میں ظاہر ہو جائے یا کسی قریب زمانے میں ظاہر ہو جائے، لیکن کیا 1350 برس نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے لکھا، ایسے لگتا ہے جیسے اپنے زمانے کے کسی ساتھی پر یا اپنی سوسائٹی کے کسی آدمی پر رد کر رہے ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے نا، کیا عقیدہ ہے میرے بھائیو، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا ہی سورس ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کہا کرتے تھے۔ تو وحی کے ذریعے سے بات کرنے والے نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کو اندیشہ تھا، یعنی جیسے ہم لوگ، آپ لوگ یا عام انسان اٹکلیں لگاتا ہے، قیاس آرائی کرتا ہے، مجھے خطرہ ہے، مجھے اندیشہ ہے، مجھے لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے، جیسے عام لوگ بات کرتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز کی بات کر رہے تھے جب آپ دجال کے بارے میں آنے کی بات کر رہے تھے؟ میرے بھائیوں، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اتنی جرأت کے ساتھ یہ بات کہی جائے، حضور علیہ السلام کو اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا، اپنے زمانے میں یہ اندیشہ تھا کہ شاید دجال حضور علیہ السلام کے زمانے ہی میں ظاہر ہو جائے یا کسی قریب زمانے میں ظاہر ہو جائے۔ بھئی اندیشہ نہیں، یقین تھا کہ دجال اب تک کسی امت میں نہیں آیا ہے۔ سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے بارے میں آگاہ کیا، ڈرایا، اس کے فتنے سے ڈرایا، لیکن کسی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی کسی امت میں دجال کا ظہور نہیں ہوا، دجال کا ظہور نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب نبیوں نے اپنی اپنی امت کو دجال سے آگاہ کیا ہے، لیکن میں ان تمام نبیوں سے زیادہ اپنی امت کو دجال سے ڈرا رہا ہوں، اور اب تک نہیں آیا ہے، اس کا مطلب حتمی طور پر اب وہ میری امت میں آئے گا، کیونکہ میری امت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، مجھے اور قیامت کو ایسے رکھا گیا ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے نبی بنا کر کے، وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، اور قیامت، میری بعثت اور قیامت دونوں ایسے ہیں، یعنی اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہے۔
اب میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی امت نہیں آئے گی، اب قیامت ہی آئے گی۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ خلاصہ کیا ہے کہ جب اب تک دجال نہیں آیا ہے اور یہ میری امت آخری امت ہے، تو اب دجال کا خروج، اس کا ظہور یقینی ہے کہ نہیں یقینی ہے؟ اس امت میں یقینی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا میں نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اتنا کسی نبی نے اپنی امت کو دجال سے نہیں ڈرایا ہے۔ یعنی میں نے سب سے زیادہ ڈرایا ہے، ہر نبی نے ڈرایا، لیکن میں نے سب سے زیادہ اپنی امت کو ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے دجال کے ظہور یا اس کے خروج کے سلسلے میں، اس کے فتنوں سے۔ تو آپ نے یقینی طور پر فرمایا تھا کہ لا محالہ، یقینی طور پر دجال کا ظہور اسی امت میں ہوگا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے جیتے جی وہ آ جائے گا، میں زندہ رہوں گا میرے جیتے جی آئے گا، ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اندیشہ کہاں سے مولانا مودودی لے کر آئے؟ مولانا مودودی یہ اندیشہ کہاں سے لے کر کے آئے کہ آپ کو اندیشہ تھا کہ آپ کے زمانے میں؟ یہ اندیشے کی بات کیسے ہم نبی کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایسی کوئی بات تو کہی نہیں کہ مجھے ہے اندیشہ، خطرہ ہے کہ میرے رہتے ہوئے وہ آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال آئے گا، دجال نکلے گا، اس کا فتنہ ایسا ایسا ہوگا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ قرب قیامت بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں بھی ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی دجال کا خروج بھی ہے، دجال کا نکلنا بھی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے جیتے جی نکلنے کا بھی اندیشہ ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کا قتل ہوگا، تو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ آپ کو اندیشہ تھا کہ آپ کے زمانے میں ظاہر ہو جائے گا؟ یہ بات کہاں سے لے آئے؟ کہاں سے لے آئے یہ بات؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ آپ کے زمانے ہی میں ظاہر ہو جائے یا کسی قریب زمانے میں ظاہر ہو جائے۔ اچھا، بات یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد کہتے ہیں لیکن کیا 1350 برس نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ حضور کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا؟ اپنے زمانے میں یا قریب زمانے میں، آپ کی وفات کے 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500، 600، 700، 800، 1000، 11، 12، 1300 سال گزر چکے، یعنی آپ کی وفات کے قریبی زمانے میں 1500 سال کے بیچ میں، سمجھ رہے ہیں نا، ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اب تو 1300 سال گزر چکے ہیں، یہ 1300 سال کا گزرنا، یہ 1300 سال کا گزرنا ثابت کر رہا ہے ان کے بتانے کے حساب سے کہ اللہ کے نبی کا یہ اندیشہ درست نہیں تھا۔ یہ بات ہی سرے سے درست نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی اندیشہ ظاہر کیا ہو کہ میرے جیتے جی آ جائے گا یا میری وفات کے اتنے سالوں کے بیچ میں آ جائے گا، 200، 500، 1000 سال کے بیچ میں، ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشے کے طور پر ظاہر نہیں فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی حدیث میں ایسی صراحت موجود نہیں ہے کہ آپ نے ایسی کوئی بات کہی ہو کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے زمانے میں آ سکتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس امت میں اس کا ظہور ہوگا، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اتنی آسانی کے ساتھ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کا یہ اندیشہ صحیح نہیں تھا، آپ بتائیے کتنا بڑا الزام ہے یہ۔ اندیشہ تھا اور صحیح نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اندیشے کی بنیاد پر کوئی بات کہتے تھے دین کے حوالے سے؟ آپ کے دین میں، آپ کی سنت میں کیا ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں نہیں ہیں؟ آپ کی نبوت میں، آپ کی رسالت میں، آپ کے پیغام میں کیا یہ نہیں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی بہت ساری خبریں دی ہیں، پیشین گوئیاں مستقبل کی ہیں، اور حال کی بہت ساری باتیں بتلائی ہیں؟ بتلائی ہیں کہ نہیں بتلائی؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کا، رسالت کا حصہ ہے کہ آپ نے ماضی کی کچھ خبریں دی ہیں، آپ نے حال کی کچھ باتیں بتلائی ہیں، اور آپ نے مستقبل میں آنے والی بہت ساری چیزوں کی پیشین گوئی بھی فرمائی ہے، اور یہ سب وحی کے راستے سے، یہ سب وحی کے راستے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلائیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ جو باتیں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں، اور جب آپ کو وہ بات معلوم پڑی تو آپ نے اپنی امت کو بھی بتلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ دجال کا ظہور ہوگا،
تو پھر یہ آپ وحی کے ذریعے سے بول رہے ہیں یا کسی اور ذریعے سے بول رہے ہیں؟ اپنی منمانی بول رہے ہیں، کیا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں، یا وحی کے ذریعے سے خبر دے رہے ہیں کہ مستقبل میں بڑی نشانیوں میں سے قیامت کی ایک نشانی دجال کا خروج بھی ہے؟ تو اندیشہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اندیشہ جانتے ہیں نا، ڈر ہے، ہو سکتا ہے، خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنا اور پھر یہ کہنا کہ 1300 سال نے ثابت کر دیا کہ یہ اندیشہ آپ کا صحیح نہیں تھا، استغفر اللہ۔ اتنی آسانی سے کوئی آدمی اپنے کسی محترم ساتھی پر بھی نہیں اس طرح کے جملے استعمال کر سکتا ہے، اتنی آسانی سے جملہ استعمال کر دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ ہو گئی بات، اور یہ جو ایڈیشن تھا، آئی بات نا 1351 کا ایڈیشن تھا، اس کے بعد 1362 کے ایڈیشن میں اضافہ ہے۔ جیسے ایڈیشنوں میں اضافے ہوتے رہتے ہیں نا، کچھ چیزیں ہے نا مزید اس کے اندر کچھ تنقیح ہے، کچھ اضافہ ہے، کچھ حاشیہ ہے، یا کچھ اور چیز ہے، اصلاح وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو 1362 کے ایڈیشن میں اضافہ ہے، 1350 برس گزر گئے اور دجال نہیں نکلا، لہذا یہی حقیقت ہے۔ دیکھا آپ نے، جو نبی وحی کے ذریعے سے کوئی بات کہتا ہے وہ اندیشہ صحیح نہیں ہے، اور مولانا مودودی پوری جرات کے ساتھ، پوری صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ 1350 برس گزر گئے، دجال نہیں نکلا، لہذا یہی حقیقت ہے۔ یعنی دجال کا نہ نکلنا ہی کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ 1300 سال گزر چکے، اب تک نہیں نکلا، تو اب آگے نہیں نکلے گا، یہی حقیقت ہے۔ دجال کا کھلا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ دجال کے نکلنے کا، دجال کے خروج کا کھلا انکار مولانا مودودی اپنی کتاب رسائل و مسائل کے 1362 ہجری والے ایڈیشن میں صراحت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں، شیخ جمال کہتے ہیں، دجال کے نکلنے کا واضح انکار ہے، جس کے نکلنے کے سلسلے میں صحیح حدیثیں متواتر ثابت ہے۔ دجال کے نکلنے کی حدیث کوئی ایک دو نہیں ہے، متواتر ہے، یعنی مسلسل ہے، کئی ایک حدیثیں، اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ کوئی ڈاؤٹ اور شبہے کی بات نہیں، یقینی طور پر وہ بات، حتمی طور پر وہ بات کیا ہے؟ مؤکد ہے، اور اس کا ہونا بھی، اس کا نکلنا بھی، اس کا پیش آنا بھی یقینی اور ضروری ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا مودودی نے دجال کے سلسلے میں صراحت کے ساتھ انکار کرتے ہوئے کیا کہا کہ 1350 سال گزر گئے، اب تک دجال نہیں نکلا، اس لیے یہی حقیقت ہے کہ دجال کوئی چیز نہیں ہے، یا دجال کے نکلنے والی بات صحیح نہیں ہے۔ تو 1300 سال، اب آج تو مطلب اور 100 سال گزر گئے، ایسے آگے بھی ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ دنیا کب تک قائم رہے گی، قیامت کی بڑی نشانیاں کب ظاہر ہوں گی۔ تو کیا سب لوگ مولانا مودودی کی طرح اس بات کا انکار کرتے چلیں؟ کوئی کہے 1500 سال گزر گئے اس لیے اب تک نہیں نکلا، کوئی کہے 2000 سال گزر چکے اس لیے اب تک نہیں دجال نہیں نکلا، اس لیے حقیقت یہ ہے کہ دجال نہیں نکلے گا۔ تو سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے سے بتائی ہوئی اس بات کا انکار کرتے چلیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک شخص دجال کا انکار کرے، اس کے خروج کا انکار کرے، اور اسے اپنی کتابوں میں لکھے، اور اس طرح سے کتابیں چھپتی رہیں، 51 کے ایڈیشن میں یہ چھپا، اس کے بعد 62 کے ایڈیشن میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ کہ یہی حقیقت ہے کہ دجال نہیں نکلے گا، 11 سال کے بعد، اور آج تک وہ کتاب چھپ رہی ہے، اور وہ کتاب مرکزی مکتبہ اسلامی سے مل رہی ہے، بک رہی ہے، تقسیم ہو رہی ہے، اور بھی جگہوں سے مل رہی ہوگی، بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے مختلف علاقوں سے کتابیں چھپتی ہیں، تقسیم ہوتی ہیں، ملتی ہیں۔ آج تک وہی عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے، اور لوگ بدستور اس عقیدے کو پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو متواتر حدیثیں ہیں دجال کے نکلنے کی بات، اس کی وضاحت، اس کا فتنہ، اور کتنی عمر ہوگی، کتنے دن رہے گا، کہاں سے نکلے گا، کہاں اسے قتل کیا جائے گا، کون قتل کرے گا، ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کریم سے جیسے کوئی بات ثابت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور جب مولانا مودودی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر انگلی اٹھائی، قلم چلایا،
اور اس کے اعتبار کو، اس کے استناد کو کمزور کیا، بلکہ اس کے اعتبار کو ختم کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ صحیح بخاری کے بارے میں کہا کہ کوئی روایت صحیح بخاری میں بھی ہو تو اس سے لازم نہیں آتا ہے کہ وہ صحیح ہو، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے تو امام بخاری ہماری ہی طرح سے انسان تھے۔ اس طرح سے کہہ کر کے صحیح بخاری کی بھی مقام اور مرتبے کو پورے طور پر انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ سوچئے کہ جو آدمی صحیح بخاری پر انگلی چلا سکتا ہے، انگلی اٹھا سکتا ہے، قلم چلا سکتا ہے، تو پھر ایک بات جو دجال کے سلسلے میں بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر آئی ہوئی ہے، اس کے بارے میں اس طرح کی بات کہنے میں اسے کیسے کوئی باک ہو سکتا ہے؟ کیوں آسانی سے وہ نہیں کہہ دے گا کہ دجال کا نکلنا حقیقت نہیں ہے؟ دجال کا نکلنا حقیقت نہیں ہے، بلکہ نہ نکلنا ہی حقیقت ہے۔ آپ سوچئے کہ اس طرح سے سال بسال کتابیں چھپیں اور دنیا کے لوگ اسے پڑھیں اور وہی عقیدہ بنے، اور ہمیں کہا جائے میرے بھائیوں کہ آپ کیوں آخر نام لے کر کے رد کرتے ہیں، کتابوں کا تذکرہ کر کے صفحہ نمبر بیان کر کے کیوں رد کرتے ہیں؟ اس طرح تو علماء کی توہین ہوتی ہے۔ مولانا مودودی کا مقام بڑا اونچا ہے میرے بھائیوں، مقام سے ہمیں انکار نہیں ہے، نہ ان کی ذات اور شخصیت سے ہمیں کوئی بیر ہے کہ ہم اس پر رد کریں۔ اگر یہ انحراف نہ ہوتا، یہ عقیدے کا فساد نہ ہوتا، تو ہمیں مولانا مودودی کے نام لینے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔ تو نام اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ یہ عقیدے بتائے جائیں کہ کس نے لکھے، کتابوں کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ پتہ چلے کس کتاب کے کس صفحہ نمبر پر لکھا ہوا ہے، ورنہ فی نفسی عقیدے کے فساد کی وضاحت کرنا مقصد ہے، نہ تو شخصیت پر کوئی جرح کرنا مقصد ہے، اور نہ ان کی کتاب سے کوئی نفرت یا عداوت ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ ذمہ داری ہے امت کی۔ ہمارے اسلاف نے اسی طرح سے باطل عقائد، افکار، نظریات، مناہج اور ایسے ہی بدعات اور اہل بدعات پر کھل کر کے نام لے کر کے کتابوں پر، شخصیتوں پر اچھی طرح سے وضاحت کے ساتھ نام لے کر کے بتلایا ہے کہ یہ عقیدے فلاں شخص کے ہیں، اس کی کتابوں میں ضلالت ہے، بدعات ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اسلاف کا جو رویہ ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو اسوہ ہے، یہ اسی کا امتداد ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ قیامت تک چلتا رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکے گا، کیونکہ حق اور باطل کی معرکہ آرائی ہے، اور حق کو بیان کیا جائے گا، باطل کی تردید کی جائے گی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو کتاب و سنت اور سلف امت کے دلائل سے پورے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 55 میں کہتے ہیں ان امور کے متعلق مختلف باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہیں، وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں۔ قیاس اٹکل ہے، آپ کا اندازہ ہے، اپنی عقل سے آپ نے کچھ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے ایسا، یا آپ کا کیا ہے؟ قیاس، جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور عیسیٰ اور مہدی اور وغیرہ جو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اس طرح کے مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت ساری باتیں منقول ہیں، حدیثوں میں نقل کی گئی ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے۔ کہتے ہیں دراصل آپ کے قیاسات ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ حدیثوں میں آپ نے بیان فرمایا ہے اور وہ قیاسات ہیں۔ کیا حدیثیں جو اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں وہ آپ کی قیاس آرائیاں ہیں؟ کیا آپ منمانی اپنی طرف سے بیان کرتے تھے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کچھ نہیں بولتے، آپ اپنی وضاحت کے لیے آپ کہہ لیں اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اپنی طرف سے قیاس آرائی نہیں کرتے، اپنی طرف سے اٹکل یا اندازہ نہیں بتاتے، بلکہ آپ جو بھی کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی آپ نے اپنی امت کو اپنی حدیثوں کے ذریعے سے قول، فعل، تقریر، فقہ، فتاوی، فیصلہ، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے قرآن کریم کی وضاحت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آپ کی سنت میں ڈھلا ہوا ہے، آپ کی حدیثوں میں ڈھلا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہا جائے کہ
حدیثیں حضور سے احادیث میں منقول ہیں اور یہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں. آپ نے قیاس کیا ہے. میرے بھائیو حدیثیں قیاسات ہیں اگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ دین کو اللہ کی طرف سے جو اترا ہے وہ نہیں بھیجا، وہ نہیں پہنچایا اپنی امت کو، بلکہ آپ نے اپنی حدیث میں اپنی قیاسات اور اپنی رائے بھی امت تک پہنچا دی ہے. کتنا بڑا الزام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے، آپ شک میں تھے استغفر اللہ، تو آپ کی حدیثیں بھی مشکوک ہیں. پورے دین اسلام کو اس طرح سے کمزور کر دیا گیا کہ گویا کوئی یہ دشمنان اسلام کو کیا میرے بھائیوں کیا ان کو موقع فراہم کرنا نہیں ہے؟ جو شک تشکیک پیدا کرتے ہیں سنتوں کے اندر، منکرین سنت کو کیا میرے بھائیوں کیا یہ موقع فراہم کرنا نہیں ہے؟ وہ یہی تلاش کرتے ہیں کہ سنت رسول کے سلسلے میں ہمیں شک و شبہے کی چیزیں ملیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو ثابت کر سکیں، دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. تو یہی مسئلہ ہے مولانا مودودی کے یہاں کہ ان کے ہاں خود انکار سنت موجود ہے. انکار سنت ایک نہیں بہت ساری دلیلیں موجود ہیں، بہت ساری حدیثیں صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کی جس کا مولانا مودودی نے انکار کیا ہے، اسی طرح اپنی عقل کا استعمال کر کے، اپنی قیاس آرائی، اپنی رائے زنی کے ذریعے سے بہت ساری حدیثوں کا انکار کیا. صحیح بخاری کی حدیثوں کو مشکوک قرار دیا. ضروری نہیں ہے کہ صحیح بخاری معتبر ہی ہو، کچھ بھی ہو تو امام بخاری ہماری ہی طرح سے انسان تھے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری بھی قابل اعتبار نہیں ہے. میرے بھائیو یہاں پر اتنی جرأت سے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شک میں تھے. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ کہیے، امت کو کہیے کہ میں اپنے رب کی جانب سے بینہ پر ہوں. میں کس پر ہوں؟ بینہ پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں. روشن دلیل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، وہ میں امت کے سامنے پیش کرتا ہوں. مولانا مودودی کے کہنے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بات میں شک میں مبتلا نہیں تھے. آپ کو شک نہیں تھا، آپ جو بات کہتے تھے وحی کی روشنی میں کہتے تھے. اس لیے اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی جرأت، اس سے زیادہ توہین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بتاؤ کہ کون کر سکتا ہے؟ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک مومن مسلمان نبی کے بارے میں کہے کہ آپ نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہیں وہ آپ کے اپنے قیاسات ہے، آپ کو خود شک تھا؟ جو آپ کو کہے کہ شخصیتوں کا نام لے کر کے کیوں رد کرتے ہو، ان کے کارنامے یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، ان کا دائرہ، ان کی جماعت، ان کی ٹولی اتنی بڑی ہے، انہوں نے فلاں کتاب لکھی، فلاں کتاب لکھی، فلاں کارنامہ انجام دیا، ان سے کہو کہ آپ کو بہت غیرت اگر آتی ہے کسی شخصیت کے بارے میں تو آپ کو نبی کے بارے میں بھی غیرت آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو شک تھا مستقبل کی خبریں دینے میں، پیشین گوئی کرنے میں آپ نے اپنی قیاسات کا استعمال کیا ہے، اپنی رائے کا استعمال کیا ہے. آپ کو خود یقین نہیں تھا جو آپ بیان کر رہے تھے امت کے سامنے، بلکہ آپ کو شک تھا. نبی پر ایسی بات کہی جائے، مسلمان کو غیرت نہ آئے اور اس طرح کی باتیں لکھنے والوں پر رد کیا جائے تو لوگوں کو غیرت آئے. کس قدر حیرانی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کس قدر فکری اور ذہنی دیوالیہ پن چل رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں غیرت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر انگلی اٹھائی جائے، آپ کی شان مجروح کی جائے اور لوگوں کو غیرت نہیں آتی. اور جو لوگ یہ کام کریں ان کے خلاف اگر ہم حق بیان کرنے کے لیے ان پر رد اور نقد کریں تو لوگوں کو اتنی غیرت آتی ہے کہ آپ لوگ بے عزت کرتے ہیں، پلیٹ فارموں پر بیٹھ کر کے عوامی اور اس طرح سے نام لے لے کر کے رد کرتے ہیں. کتاب کے اندر لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا، آپ کو خود اپنی قیاسات تھے جو آپ امت کے سامنے پیش کر رہے تھے. یہ ہے میرے بھائیوں، یہ ہے اہل بدعت، اہل انحراف. اس طرح سے
عقائد کے مسلمہ اصولوں کے ساتھ بھی اپنی عقلوں کے ذریعے سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ جو قیاسات ہے نا، قیاسات کی بات کہی کہ یہ آپ کے اپنے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے یا آپ کو خود شک تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیاسات نہیں ہیں، اور نہ آپ کو شک تھا بلکہ آپ تو وحی کے ذریعے بتلایا کرتے تھے۔ دراصل یہ مولانا مودودی کی اپنی عقل پرستی ہے، ان کی عقلانیت ہے میرے بھائیو، ان کی ہوا پرستی ہے کہ اتنی جرات کے ساتھ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ کو شک تھا۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی کے قیاسات نہیں ہے، یہ مولانا مودودی کے قیاسات ہیں، یہ ان کی عقل پرستی ہے۔ ان کی عقل نے، ان کی عقل پرستی نے، ان کی عقلانیت نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاسات کا حوالہ دے دیا کہ آپ نے اپنی قیاس آرائی کے مطابق یہ بات کہی تھی۔ میرے بھائیوں، مولانا مودودی کے اس قول پر، ان کے اس اسٹیٹمنٹ پر شیخ جمال فرحان الحارثی کہتے ہیں کیا یہ دجال کا انکار نہیں ہے؟ دو باتیں اس کے اندر ہیں، ایک تو دجال کا انکار کیا جا رہا ہے، دجال کے خروج کا، اس کے نکلنے کا انکار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے کہ آپ کو شک تھا، آپ کو خود یقین نہیں تھا جو باتیں آپ بیان کر رہے تھے۔ یہ دجال کا انکار نہیں ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں ہے، یعنی کیا اللہ کے نبی کی حدیثوں کو جھٹلانا نہیں ہے؟ جھٹلایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے۔ آپ نے سرات کے ساتھ کتنی حدیثوں میں دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا، بتایا، اس کے فتنے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا امت کو۔ میرے بھائیوں، یہ ان حدیثوں کا انکار نہیں ہے تو کیا ہے؟ ان حدیثوں کو جھٹلانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہوتی ہے جو اتاری جاتی ہے وحی کے ذریعے۔ اس لیے نبی کی کوئی بات شک، شبہ، قیاس اور رائے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ وحی کے ذریعے سے نبی بات کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد امام ابو محمد حسن بن علی بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے دیکھیے، کہتے ہیں اہل قبلہ میں سے کوئی شخص، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، صحابہ، تابعین، طبع تابعین، خیر القرون سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کیا؟ اہل قبلہ میں سے کوئی شخص اسلام سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث رد نہ کر دے۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور قبلہ مکہ یعنی خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھتا ہے، یعنی خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں والا قبلہ، یہودیوں عیسائیوں کا قبلہ نہیں مانتا بلکہ وہ مسلمانوں کا قبلہ، اہل قبلہ سے مطلب مسلمان جو خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں وغیرہ، کہتے ہیں ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو بھی کافر نہیں کہتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ کے کلام کی کوئی، اس وقت تک کوئی شخص اسلام سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت یا رسول اللہ کی کوئی حدیث رد نہ کر دے، جب تک قرآن کی کوئی آیت نہ ٹھکرا دے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو رد نہ کر دے، ریجیکٹ نہ کر دے، تب تک اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی مسلمان رہتا ہے، گنہگار ہوگا لیکن اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ پر اسے اسلام سے خارج کرنا واجب ہو جائے گا، یعنی اگر کسی قرآن کریم کی آیت کا انکار کرے ہے نا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث رد کر دے، قرآن کی آیت رد کرے یا اللہ کے نبی کی حدیث کو رد کرے، تو ایسی صورت میں اسے دائرہ اسلام سے خارج کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ یعنی کیسے قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، کیسے رد کر دیتا ہے، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے امام بربہاری کیا کہتے ہیں؟ ایسی صورت میں اسے دائرہ اسلام سے خارج کرنا کیا ہو جائے گا؟
واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں لیکن اگر وہ ایسا کوئی کام نہ کرے تو وہ نام سے مومن و مسلمان ہے، حقیقت میں نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اگر وہ ایسا کوئی کام نہ کرے تو نام سے مومن و مسلمان ہے، حقیقت میں نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یہی بات سمجھنے کی ہے کہ اب چونکہ وہ چیز اس کے عقیدے کی ہے اور وہ چیز لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہے تو اسے عام طور پر مومن مسلمان سمجھا جائے گا۔ لیکن یہ تو اعلان کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ دجال کے انکار کا، احادیث رسول جو دجال کے بارے میں آئی ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ صاف کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا۔ یہ تو آپ کے قیاسات ہیں، آپ اپنی عقل سے، اپنی رائے سے اور اپنی لاجک سے بات کہا کرتے تھے دجال کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے آ بھی جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی آئے، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آپ کو خود شک تھا کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، اور 1350 سال گزر چکے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے اور دجال کا نہ نکلنا ہی حقیقت ہے۔ یہ اتنی جرات کے ساتھ کہا۔ آپ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں بلکہ آپ کی بہت ساری احادیث کا انکار، کیونکہ دجال سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں سب کا انکار لازم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سب کو رد کیا جا رہا ہے، سب کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اتنی خطرناک اور سنگین بات ہے۔ اسی طرح سے اور دیکھیے مولانا مودودی نے کیا کہا ہے اپنی کتاب، اسی طرح مولانا مودودی اپنی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس نام سے ان کی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 156 میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 156 میں فرماتے ہیں، اور غور سے پڑھیں ان تمام چیزوں کو اور دیکھیں کہ کس طرح سے ایک عقل پرست آدمی جرات اور جسارت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر میں حکم دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح والی صورت میں حکم دیا کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں ان سے جو کمیاں خامیاں رہ گئی ہیں اپنے رب سے ان کی مغفرت مانگ لے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبلیغ رسالت میں فرائض نبوت کی ادائیگی میں کمی کی ہے، خامی کی ہے؟ اس سے بڑا راستہ اور کیا ہو سکتا ہے دشمنوں کے لیے؟ اس سے بڑا اور راستہ کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہود ہیں، عیسائی ہیں اور دنیا میں دیگر ایسے ادیان کے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں یا آپ کی تکذیب کرتے ہیں یا آپ کی رسالت اور نبوت پر اس طرح عقیدہ نہیں رکھتے جس طرح سے رکھنا چاہیے؟ کیا ان کے لیے یہ بہت بڑا موقع فراہم کرنا نہیں ہے؟ اتنی صراحت کے ساتھ یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا سورہ نصر میں کہ فرائض نبوت کی ادائیگی میں جو کوتاہی اور کمیاں اور خامیاں رہ گئی ہیں، بھئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام عرفہ میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی مجلس میں ان کے سامنے آپ فرماتے ہیں الا هل بلغت، الا هل بلغت، ہے کہ نہیں؟ بتاؤ میں نے پہنچا دیا نہیں پہنچا دیا؟ تبلیغ رسالت مکمل کر دی کہ نہیں کر دی؟ صحابہ ایک زبان ہو کر کے جواب دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں بلا، کیوں نہیں، یقیناً آپ نے ساری باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت کو پہنچانی تھیں آپ نے اسے پہنچا دی۔ آپ نے جو امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کی گردن پر رکھی تھی وہ امانت آپ نے ادا کر دی۔ آپ نے امت کی خیر خواہی کی، اس کے لیے آپ نے جو کچھ بھی پریشانیاں تکلیفیں اٹھانی تھیں سب اٹھائیں، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کے دین کی تبلیغ کا جو ذمہ آپ کے سر تھا وہ آپ نے اسے ادا کر دیا۔ کوئی کمی چھوڑی ہے تو کوئی بتائے، کوئی کمی کیا؟ کون سی کمی تھی، کون سی خامی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں یا فرائض نبوت کی ادائیگی میں آپ نے کی ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کا سوال کر لیجئے، معاف کرا لیجئے، کیونکہ نبوت کی ذمہ داری، فرائض نبوت کی ذمہ داری تھی لیکن آپ نے اسے پورے طور پر ادا کیا نہیں، کمی ہے بہت اس کے اندر، خامیاں ہیں بہت ساری اس کے اندر، اس لیے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے توبہ استغفار کر لیجئے،
تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ کو سزا نہ دے۔ یہی تو نتیجہ نکلا بھائی، اسی لیے معافی مانگ لیجئے، مغفرت کا سوال کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی گواہ بنا رہے ہیں۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ امت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر کہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اس وقت تک عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس وقت تک نبی کی موت نہیں ہوئی جب تک کہ آپ نے پورے طور پر امت کو اندھیرے سے نکال کر ایک روشن شاہراہ پر، روشن راستے پر لا کر کے نہیں کھڑا کر دیا۔ تب تک آپ کی موت نہیں ہوئی، آخری دم تک آپ اپنے مشن کو ادا کرتے رہے۔ جب مشن مکمل ہو گیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا۔ لیکن مولانا مودودی اتنی آسانی کے ساتھ، مشکل کیا ہے معلوم آپ کو؟ مشکل عقلانیت، عقل پرستی ہے۔ اگر ان حدیثوں ان صورتوں کی یا ان آیتوں کی تفسیر اللہ کے کلام کی آیتوں سے، نبی کی سنتوں سے، صحابہ کرام کے اقوال اور آثار سے، ہے نا، سلف امت کی تفسیر کو اگر پڑھ لیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ لیکن نہیں میرے بھائیوں، آپ پڑھتے چلے جائیے، جلدوں کی جلدیں آپ پڑھ جائیں گے، آپ کو قرآن کی تفسیر میں حدیثوں کا کہیں عطا پتہ نہیں ہوگا۔ آپ کو سلف کے صحابہ تابعین کے اقوال آپ کو نہیں ملیں گے، تفسیری اقوال نہیں ملیں گے کہ صحابہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا معنی کیا سمجھا نبی کی طرف سے، صحابہ نے اپنے ساتھیوں کو، تابعین کو قرآن کریم کی تفسیر کیا بتلائی۔ میرے بھائیوں یہ عجیب و غریب المیہ ہے، ساری چیز لاجک کی بنیاد پر، ساری چیز اپنی عقل کی بنیاد پر یہ طے کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ سب سے بری جڑ ہے انحراف کی۔ اچھا اس کے بعد دیکھیے نوٹ لگا ہوا ہے، یہ جو عبارت ہے یہ عبارت ہے نا، ان کا ایگزیکٹ لفظ حرف اقتباس نہیں ہے، ان کی بات کا مضمون ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اصل عبارت جو اس وقت ایڈیشن کے اندر موجود ہے، ان کی جو کتاب ہے نا، صفحہ نمبر 104 پر قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کے اندر جو عبارت ہے ایگزیکٹ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نوٹ، اصل کتاب میں عبارت اس طرح ہے، کیا ہے؟ اس ذات سے درخواست کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے۔ اسی بات کو انہوں نے خلاصے کے طور پر بیان کر دیا ہے۔ یہ ان کا اپنا اقتباس ہے جو ان کی کتاب کے اندر قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ ہم نے وہاں سے نقل کیا ہے۔ یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ باتیں شیخ جمال بن فرحان الحارثی کی ہے نا تعلیقات ہیں، اور یہ جو خلاصہ ہے اصل کتاب کی عبارت کیا ہے یہ مترجم کا کام ہے۔ اس لیے آپ دوبارہ اس کو پڑھ لیں کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں جو اصل عبارت لکھی ہے وہ کیا ہے۔ صراحت کے ساتھ اس کے اندر ایسے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ اللہ میں نے 23 سال تک جو نبوت اور رسالت کا وقت گزارا ہے، اس 23 سالہ دور نبوت میں فرائض نبوت کی ادائیگی میں جو کمیاں خامیاں رہ گئی ہوں انہیں معاف فرما دے۔ میرے بھائیو یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا؟ کیا اسی لیے کہا تھا یہ آیت کریمہ؟ کیا اسی لیے تھی کہ آپ نے فرائض نبوت میں کوتاہی کی ہے، آپ نے خامیاں کی ہیں، آپ نے غلطیاں کی ہیں، اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کا سوال کر لیجئے، اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، آپ کو معاف فرما دے گا۔ کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ استغفار کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس لیے دے رہا ہے کہ آپ سے فرائض نبوت میں کوتاہی ہوئی تھی؟ میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیت کریمہ کہتی ہے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں۔ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
اللہ کے نبی کے صحابہ بھی اس عقیدے کو رکھتے تھے، یہ عقیدہ جانتے تھے، اس عقیدے پر چلتے تھے، وہ یہ عقیدہ تھا ان کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب جو بھی ہے وہ درجات کی بلندی ہے، آپ توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں، کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ درجہ کمال ہے، بندگی کا درجہ کمال ہے کہ اللہ سے وابستگی، اللہ سے معافی کا سوال، اللہ سے استغفار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، ثنا، تسبیح، یہ نیک بندے کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں ہم آپ کی زبان سے استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 سے زیادہ مرتبہ سنا کرتے تھے۔ کتنی غلطی خامی کی تھی بھائی اللہ کے نبی نے، آپ ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ عقل پرستی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اعتزال ہے، عقل پرستی ہے، یہ صرف اور صرف عقلانیت، ہر چیز کو اپنی عقل کی بنیاد پر نتیجہ نکال لیا کہ نبوت کے فرائض میں کوتاہی تھی، اس لیے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورۃ الفتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کیا کریں گے؟ وہاں بھی کوئی اور تعویل کر دیا ہوگا، تعویلات سے بھری ہوئی ہے، جس کو دیکھنا ہو آسانی کے ساتھ وہ دیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ علم ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا بہک جائے۔ اسی لیے عوام کو، نوجوانوں کو عام بات یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ جن کتابوں میں باطل ہے ان کتابوں سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں۔ کیوں؟ ہم نے پڑھا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، امام ابو زرع رازی نے فرمایا، ایاک وہذہ الکتب فإنہا کتب بدع وضلالہ، ان کتابوں سے اپنے آپ کو بچانا، خبردار حسین کرابیسی، حارث محاسبی کی کتابوں کو نہیں پڑھنا، کیونکہ ان کتابوں کے اندر بدعات ہے، گمراہیاں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر کوئی آیت نہیں رہی ہوگی یا کوئی حدیث نہیں رہی ہوگی، بہت ساری آیتیں حدیثیں بھی رہی ہوں گی، لیکن اس کے اندر بدعتیں بھی ہیں، گمراہیاں بھی ہیں، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ مکمل کر لیں، کہتے ہیں شیخ جمال فریحان کہتے ہیں ہم اس بہتان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ کتنا بڑا الزام ہے کہ آپ سے نبوت کی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، کمی، خامی رہ گئی تھی، یہ بہتان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگلے پچھلے گناہوں سے معاف کیا ہوا قرار دیا ہے۔ کیا کہتے ہیں، کیا ان کے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عبودیت یعنی بندگی کی صفت سے متصف کیا ہے، جو بشریت کی کامل ترین صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کتنی جگہوں پر؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات چلایا، معراج کرائی، ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد بندہ کہا ہے، اور یہ عظیم الشان صفت ہے ایک بندے کے لیے جو بشریت کی کامل ترین صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت سے اپنی کتاب میں کئی جگہوں پر متصف فرمایا ہے۔ کیا انہیں یعنی مولانا مودودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات معلوم نہیں جو آپ نے 3 افراد سے متعلق حدیث میں فرمائی تھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا نا؟ سوال کیا تھا اللہ کے نبی کی نماز کیسی، اللہ کے نبی کا روزہ کیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام اللیل کیسے کیا کرتے تھے، آپ شادی بیاہ کرتے تھے نہیں کرتے تھے، سوال کیا، جواب دیا تھا کہ نہیں جواب دیا تھا؟ جب جواب سنا تھا ان لوگوں نے جو 3 آئے تھے تو ان کو ایسا لگا کہ یہ تو بہت کم ہے، تقالوہا، ان کو ایسا لگا کہ یہ تو بہت کم عبادت۔ بھئی اماں عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ کبھی رات کو اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کبھی سوتے بھی ہیں، روزہ فرض تو اپنی جگہ پر ہے ہی، نفلی روزہ کبھی آپ رکھتے ہیں کبھی آپ چھوڑتے ہیں، اور راتوں رات جاگنے والا، پوری پوری رات جاگنے والا، ایسے ہی بیوی شادی بیاہ سے دوری اختیار کر کے، ہے نا، بغیر
بیوی کی زندگی یا ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کیا ہے، کأنہم تقالوہا، تو ان سننے والوں کو ایسا لگا کہ یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے، بہت معمولی چیز ہے، ہم لوگ تو بہت حقیر ہیں، بہت معمولی ہیں، بہت گنہگار ہیں، وہ اللہ کے نبی کا مقام اونچا ہے، آپ کا کیا کہنا، آپ کی شان کا کیا کہنا، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو پھر آپ کو بہت زیادہ عبادت کرنے کی کہاں ضرورت ہے؟ اس لیے آپ کبھی رات کو سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، کبھی آپ روزہ رکھتے تھے، کبھی آپ بغیر روزہ بھی وقت گزارتے تھے، یعنی بغیر روزے کے بھی رہتے تھے، لیکن ہمارا معاملہ الگ ہے، ہم لوگ تو بہت گنہگار ہیں، ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک نے کہا میں تو اب ہمیشہ نماز پڑھوں گا، پوری رات میں سوؤں گا ہی نہیں، ایک نے کہا میں روزہ رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے دن نہیں گزرنے دوں گا، ایک نے کہا کہ میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں یہ حدیث اس مسئلے میں نہایت واضح دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اما واللہ انی اتقاکم للہ، سن لو خبردار، اللہ کی قسم میں یقیناً تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی تھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کوتاہیاں فرائض نبوت کی ادائیگی میں ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ بخشش کا سوال کر کے دنیا سے جاؤ، سمجھ رہے؟ اور کیا کہا آگے؟ کہتے ہیں بلکہ مولانا مودودی سنت رسول کے استہزاء و مذاق میں بھی معروف ہیں، مودودی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استہزاء اور مذاق میں بھی معروف ہے۔ اور ہم نے عرض کیا نا، آپ سے اشارہ کیا کہ کس طرح سے انہوں نے بہت سارے معجزات کا انکار کیا، بہت ساری حدیث کا انکار کیا، جو ان کی عقل میں نہ بیٹھی ان حدیثوں کا انکار کر دیا، ہے نا؟ اور ایسے ہی دیکھا آپ نے دجال کی ساری حدیثوں کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ اور ایسے ہی اور بھی حدیثیں، مثال کے طور پر وہ باتیں ابھی آئیں گی بھی آگے ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں وہ حدیث بیان فرمائی ہے، ثلاث کذبات، تین جھوٹ والی حدیث ہیں۔ ہم کذب کے معنی جھوٹ کہتے ہیں، اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ۔ کذب صرف جھوٹ کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، جو جھوٹ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے نا، اسی جھوٹ کے معنی میں کذب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن کاش حدیثوں کی شرح کو دیکھ لیا گیا ہوتا کہ امت کے اسلاف نے ان حدیثوں کو کیسے سمجھا ہے، تو انکار کرنے کی نوبت نہ آتی، لیکن مولانا مودودی نے انکار کر دیا۔ کیا کہا؟ کیسے مان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولا ہے؟ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی ایک طرف تضاد دیکھو، تضاد، ایک طرف کہا نبی معصوم ہوتا ہے، عصمت انبیاء، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ معصوم ہیں، ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے؟ ہے نا؟ وہی نا، ابراہیم علیہ السلام کو تین باتیں آئی ہوئی ہیں، قوم کے لوگوں نے کہا چلو میلے میں، تو کہا میں کیا ہوں؟ میں بیمار ہوں، انی سقیم، اور بقیہ دونوں چیزیں جو اس آیت کریمہ کے تناظر میں موجود ہیں، بتوں کو توڑنے کے بعد کہا اس سے پوچھ لو، ہے کہ نہیں؟ ابراہیم اپنی بیٹی، اپنی زوجہ حضرت سارہ کے بارے میں مصر کے بادشاہ کے جواب میں کہا کہ اسے کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو۔ کہا یہ تین جھوٹ ہم کیسے مان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نبوت معصوم ہوتی، عصمت کے خلاف ہے یہ حدیث، گرچہ صحیح بخاری میں ہے، اس لیے میں نہیں مانتا۔ صحیح بخاری میں ہے تو کیا ہم صحیح بخاری کی ہر چیز کو تسلیم کر لیں گے؟ یہ حدیث بخاری میں ہے تب بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ حدیث عصمت انبیاء، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عصمت سے ٹکراتی ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا اور یہ حدیث بتلاتی ہے کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح سے انکار کر دیا۔ اب اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ کذبات کس معنی میں ہے
اور اس کی شرح میں امت کے محدثین نے کیا معنی بتلایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ جھوٹ ہوتا اور عصمت انبیاء سے ٹکراتا تو نبی کے صحابہ سے پہلے آپ کو نہیں پتا چلتا کہ عصمت انبیاء سے ٹکراتی ہے حدیث۔ صحابہ کرام نے حدیث کو سنا، اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ کے نبی ابراہیم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں، آپ تو معصوم ہیں۔ لیکن نہیں، عقل کی بنیاد پر، عقل پرستی کی بنیاد پر یہ نوبت آتی ہے، اور وہی آدمی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، وہ بھی قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اس لیے توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا کیونکہ آپ نے فرائض نبوت کی ادائیگی میں کمیاں اور کوتاہیاں کی ہیں۔ ایک طرف عصمت انبیاء کا نام لے کر کے صحیح بخاری کی حدیث کا انکار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ سے نبوت کی فرائض کی ادائیگی میں کمیاں خامیاں ہیں، اس لیے آپ توبہ و استغفار کر لیں۔ یہاں عصمت انبیاء کہاں چلی گئی؟ نبی کی عصمت کہاں ہے؟ ابراہیم معصوم ہے علیہ السلام، اور ہمارے آخری نبی امام الانبیاء والرسل سید ولد آدم، جن کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، قرآن میں اعلان کر دیا ہے، ان کی عصمت کا نہیں خیال آیا، اور یہ کہہ دیا کہ آپ سے فرائض نبوت کی ادائیگی 23 سال میں نہ جانے کتنی کمیاں خامیاں آپ نے کی ہیں، اس لیے وفات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر کے جائیے تاکہ اللہ کے سامنے جواب دینے میں آسانی ہو۔ یہ تضاد عقل پرستوں کا یہی حال ہوتا ہے، جب اصولوں پر نہیں چلیں گے تو ان کا نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ چند باتیں تھیں۔ کیا کہا اس کے اندر؟ بر صغیر کہتے ہیں کہ شیخ جمال کہتے ہیں کہ مولانا مودودی نے سنت رسول کا بھی کافی مذاق اور استہزاء اڑایا ہے، اس بارے میں وہ معروف ہے۔ بر صغیر کے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے یہاں اس پر دلائل سے مزین علمی ردود ہیں، یعنی مولانا مودودی کے ان عقائد پر الحمدللہ تردید میں بر صغیر یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء اہل حدیث نے الحمدللہ ان پر رد کیا ہے۔ شیخ جمال کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے علمی رد کیا ہے، بہت ساری کتابیں موجود ہیں جس سے ان کے اور ان کے فرقے جماعت اسلامی کے انحرافات کی قلعی کھل جاتی ہے۔ یہ شیخ جمال کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مثال تھی ان باطل افکار و نظریات والی شخصیات میں سے جس کا تذکرہ شیخ جمال بن فرحان الحارثی نے اپنے اس حاشیے میں کیا ہے، اور سب باتیں دلائل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، اقتباسات کے ساتھ اور پورے طور پر مستند انداز میں ان باتوں کو پیش کیا گیا ہے تاکہ کسی کو اشکال ہو، کسی کو شبہ ہو، کسی کو کنفیوژن ہو تو وہ اسے دوبارہ اٹھائے اور اٹھا کر کے اسے پڑھ لے، اطمینان کر لے کہ مولانا مودودی نے کس طرح کی گمراہی امت کے اندر پھیلائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انحرافات سے، ضلالتوں سے، بدعات سے اور بدعات و انحرافات پر چلنے والی شخصیتوں سے اور ایسے ان کی کتابوں سے اور ان کی باتوں کے تمام سورسز سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں خالص عقیدہ قرآن سنت کا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی تعلیمات کا جو عقیدہ اور منہج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔